ہماری گفتگو چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم کا اور تربیت کا طریقہ آپ مختلف مواقع پر مختلف اپنایا کرتے، موقع محل کے مطابق جیسی ضرورت ہوتی اسی طریقے سے آپ بات سمجھاتے۔ ان میں سے کئی انداز اور کئی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ 2 جمعات کے اندر پیش کی گئیں۔ آج اس حوالے سے ہمارا تیسرا خطبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محسوس کرتے کہ یہاں پر تحسین کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے، تو آپ اسی انداز سے عمل کرتے ہوئے اپنے مخاطبین کو سمجھاتے بات اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس پر عمل پیرا ہوتے۔ مکی دور کے اندر جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، لیکن جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ انہی چند لوگوں میں سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ ظاہری اعتبار سے مکے کے اندر ماڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ظالم آدمی کا ظلم وہ ماڑے لوگوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ تو مکے کے چودھری وہ حضرت یاسر، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کو زد و کوب کیا کرتے، مارا کرتے، پیٹا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، اور مسلمانوں کے پاس ابھی اتنی جمعیت اور طاقت بھی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسی صورتحال دیکھتے اور ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ابشروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہمت افزائی کرتے، ان کی طاقت بڑھاتے، ان کو صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے خوش ہو جاؤ اے آل یاسر، اے یاسر کی آل خوش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت ہے، تم سے جنت کا وعدہ ہو گیا ہے، صبر کرو تم اس مصیبت کے اوپر، اس پریشانی کے اوپر۔ آخرکار شہید کر دیا گیا انہیں۔ حضرت عمار جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تک بھی زندہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا موقع محل دیکھتے تھے، جس چیز کی ضرورت سمجھتے تھے، آپ اسی انداز کو اختیار کرتے۔ کسی کی ہمت افزائی کرنے کی ضرورت ہے تو ہمت افزائی کرے۔ بچہ اگر کوئی اچھا سا جملہ بولتا ہے تو اس کی تحسین کرے، اس کو بڑھاوا دے، اس کے لیے حوصلہ افزائی کرے، ہمت بڑھائے، تاکہ وہ اس چیز کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے۔ پریشانی آئی ہے تو اس کو صبر کی تلقین کرے،
اللہ اور اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں وہ ان کو بتائے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے اوپر جو مصائب آئے وہ ان کو بتائے جائیں۔ یعنی جیسی صورتحال ہے، جس چیز کا موقع ہے، وہی انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسین کے موقع پر تحسین فرمایا کرتے، ہمت افزائی کے موقع پر ہمت افزائی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بضع اوقات متوجہ کرنے کے لیے ان سے سوال کر لیتے، بات سمجھانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ سوال کیا، اتدرون من المسلم؟ ہاں جی بتاؤ ذرا، تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ استاد جب طالب علموں سے سوال کرتا ہے تو طالب علموں کا ذہن جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، استاد کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد استاد جو بات کرتا ہے وہ طالب علموں کے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات صحابہ سے سوال کر کے ان کو مسئلہ سمجھاتے، بتاؤ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر اس کی زبان سے دوسرے مسلمان تنگ ہیں، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان تنگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان اور اسلام کا لیول جو ہے وہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کر کے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ تمہارے ہاتھ سے تکلیف پہنچنی چاہیے، نہ تمہاری زبان سے تکلیف پہنچنی چاہیے۔ یہ سوال کر کے آپ نے صحابہ کو مسئلہ سمجھایا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ بتاؤ ہاں ذرا مفلس کی تعریف کرو، مفلس کسے کہتے ہیں، کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے اندر تو مفلس اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کاکھ بھی نہ ہو، مال و متاع بھی نہ ہو، پیسے بھی نہ ہو، درم و دینار بھی نہ ہو، بالکل کنگال ہو چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا۔ صحابہ نے دنیاوی اعتبار سے جواب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، ان کے ذہن کو حاضر کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے سوال کر کے پھر ان کو مسئلہ سمجھایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت والے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ وہ لوگ لائن لگا کر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ لے کر دیں گے، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کو دے گا جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم آدمی ابھی باقی ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالے گا، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے برابر برابر۔ اب یہ انسان جو کہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، کہ نیکیاں بہت زیادہ تھی اس کے پاس لیکن ساری کی ساری ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کی تھی لوگوں کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کے ذریعے صحابہ کا ذہن جب حاضر کیا اور مسئلہ یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، وگرنہ قیامت والے دن رونا پڑے گا۔ تو
ساری امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کی تربیت کی ہے سوال جواب کی صورت میں، اور یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، بہت شاندار انداز ہے تعلیم و تربیت کا۔ دور حاضر کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ سوال کیا، تدرون ما الغیبہ، بتاؤ ذرا غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت کی تعریف کرو ذرا۔ انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا تذکرہ کرے اس انداز سے، تو اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرے جو اسے ناپسند ہے۔ تو اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرے جو اسے ناپسند ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، خامی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہو، واقعی اس کے اندر وہ خامی ہو، تو پھر آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خامی اس کے اندر نہیں ہے، وہ تم لوگوں کے اندر بیان کرو گے، تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب کے ذریعے صحابہ کا ذہن جب حاضر کیا، تو آپ نے پھر ان کو غیبت کا مسئلہ سمجھایا کہ غیبت تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ کسی آدمی کے اندر پائی جانے والی خامی لوگوں کے اندر نشر کی جائے، لوگوں کے اندر اس کو گندا کیا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر خامی پائی جائے، اگر اس کی خامی لوگوں کو بتائی جائے نا، یہ گناہ نہیں ہے۔ بھائی یہی تو غیبت ہے۔ ایک آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو لوگوں کے اندر اس کے بارے میں گندا کرنے کے لیے باتیں شروع کر دیں، اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی گالی دینے کی عادت ہے، تو اس کی وہ کراہت والی بات جو ہے وہ لوگوں کے اندر مشہور کر دی۔ کوئی بھی خامی اس کے اندر ہے تو لوگوں کے اندر اس کی خامی کو نشر کرنا تاکہ اس کو گندا کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر کوئی خامی ہے ہی نہیں اس کے اندر اور وہ لوگوں کے اندر نشر کی جائے، یہ تو بہتان ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے بسا اوقات سوال اور جواب کی صورت میں۔ آپ نے سوال کیا اور صحابہ جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ حاضر ہوئے وہاں پر ذہنی اعتبار سے، تو پھر آپ نے بات سمجھائی۔ تو سوال اور جواب کے ذریعے طلباء کی تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر والوں کی تربیت کرنا، یہ بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انداز ہیں، جو طور اور طریقے ہیں تعلیم و تربیت کے، انہیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم اچھے انداز سے اپنے طلباء کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز یہ بھی اپنایا، بسا اوقات آپ بات سمجھانے کے لیے اشارے سے بھی کام لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اشارہ کر کے جو ہے وہ صحابہ کے سامنے اپنی دو انگلیاں جو ہے ملا کر وہ صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن ایسے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے ہم دونوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کے ذریعے بات سمجھا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دونوں اکٹھے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انگلیاں اٹھا کر فرمایا ہم ھکذا انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بات سمجھا دی، بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے ہم دونوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ سمجھا دیا اشارے کے ذریعے کہ یتیموں کی
جو نگرانی کرنے والے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کا قیامت والے دن جنت کے اندر بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کے ذریعے بات سمجھا۔ تو بسا اوقات آپ اشارے کے ذریعے بھی مسئلہ جو ہے وہ سمجھاتے تھے۔ مومن کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ عمارت کی طرح ہے، یشد بعضھا بعضا، جیسے عمارت کی ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے۔ ایک اینٹ لگی ہو تو آپ اس کو اکھاڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چند اینٹوں کی دیوار بن جائے تو پھر آپ کو اکھاڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اب وہ مل کر ایک مضبوط دیوار بن چکی ہے، وہ عمارت بن چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ایسے اشارہ کر کے جو ہے وہ سمجھایا کہ اب جب دونوں ہاتھ مل گئے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری انگلیوں کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں، اب یہ مضبوط ہو گیا ہے ہاتھ، اب اس کو کھولنے کے اوپر بڑی طاقت صرف ہوگی۔ اس لیے مومنوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے کہ ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ جب تک مومن جو ہیں وہ اکٹھے رہیں گے، کافر ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ جب یہ جدا جدا ہوں گے، کافر ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ دور حاضر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ماضی ہمارا بہت شاندار ہے۔ وجہ کیا تھی کہ امت کے اندر زیادہ تر لوگوں میں تقویٰ تھا، للہیت تھی، حکمران طبقہ بھی تقوی کے اندر تھا اور اجتماعیت تھی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان مختلف ممالک کے اندر بٹے، مختلف فرقوں کے اندر بٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا شروع ہو گئے، اور اگر ایک کو مار پڑتی ہے تو دوسرا کہتا ہے ہاں بالکل اس کو مارو، کیونکہ یہ بدعتی فرقہ ہے، یہ فلانا فرقہ ہے، یہ اس کا علاج ہے، کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دیوار کی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بھی اشارے کے ذریعے سمجھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات تمثیلات سے کام لیتے تھے، مثال دے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے یہ مومن کا آئینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر مسئلہ سمجھایا کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب کیسے؟ کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کے اوپر جو خامی ہے، کوئی نقص ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے لیکن شور نہیں ڈالتا۔ اسی طرح مومن دوسرے مومن کے لیے ہے کہ اگر اس کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے، شور نہیں ڈالتا، اکیلے میں بتاتا ہے، علیحدگی میں بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے تیرے اندر یہ خامی ہے، اس کو درست کر، یہ پریشانی کا باعث بنے گی، وغیرہ وغیرہ، اس کو سمجھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال دے کر صحابہ کو، امت کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، جیسا کہ آئینہ ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ خامی تو ہمیں بتاتا ہے لیکن شور نہیں ڈالتا، ہمسائے کو بھی نہیں بتاتا۔ ہمیں بھی اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کی خامی نظر آتی ہے تو ہمیں علیحدگی میں اس کو سمجھانا چاہیے، لوگوں کے اندر اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دے کر جو ہے وہ بات سمجھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، جو بہترین دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کستوری جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے، بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، اس کے پاس خوشبو ہے۔ اب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو آپ اس سے خرید لیں گے یا وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، دونوں کام نہیں کریں گے تو جب تک بیٹھے رہیں گے
خوشبو تو آتی رہے گی، ذہن معطر ہوتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی بہترین دوست کی مثال ہے۔ اچھا دوست جو نیک ہے، تقوی والا ہے، للہیت والا ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں گے کوئی نہ کہ وہ آپ کو نصیحت کرے گا، آپ اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے، یا جب تک آپ اس کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے غلط کاموں سے تو بچے رہیں گے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر رہنا بھی یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ بندہ جو ہے وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اچھی بلی تربیت ہو جاتی ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَنَافِخِ الْكِيرِ، جو برا مجلسی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھٹی کے اندر، آگ کے اندر پھونکے مار رہا ہے۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہوں گے، کوئی چنگاڑی اڑے گی، کپڑا جلا دے گی، تپش آتی رہے گی، دھواں آتا رہے گا، آپ اس کے پاس جائیں گے تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، دھواں لگ سکتا ہے، تپش آ سکتی ہے۔ آگ والے کے پاس کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی مثال برے مجلسی کی ہے۔ برا دوست بنائیں گے، برا ساتھی بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہی ملے گی، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ الٹا ہی نکلے گا۔ کئی احباب، نوجوان وہ محض اس وجہ سے بگڑ جاتے ہیں کہ ان کی مجلس بری ہوتی ہے۔ ایک دو ساتھی بچپن میں ہمارے دوست تھے، دونوں فوت ہو چکے۔ ایک تو میرا کلاس فیلو بھی تھا، اسکول کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے، وہ برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، وہ افیم، چرس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس نے شروع کر دی، بالکل نوجوانی کے عالم میں جو ہے وہ پھر فوت ہو گیا۔ ایک اور لڑکا بھی ہمارا محلے دار تھا، وہ بھی اسی طرح کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اس کا، وہ بھی اسی طرح کی چیزوں پہ لگ گیا، وہ بھی بالکل نوجوانی کی عمر میں ختم ہو گیا۔ کئی لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، مجلس بری ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس بندے کی مجلس اختیار کی ہے وہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس سب سے پہلے کن کو اٹھاتی ہے؟ اس کے دوستوں کو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے دوست کون کون سے ہیں ان کو حاضر کر۔ ان کو پھر جب جوتے پڑتے ہیں تو بسا اوقات وہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں پر ہے، اور کئی تو ملوث بھی نہیں ہوتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے فلاں دوست نے یہ حرکت کر لی ہے، کسی کی لڑکی نکال لی ہے، یا اس نے چوری کر لی ہے، یا ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ بیچارے آرام اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اور خوب پھینٹا لگاتی ہے۔ بعد میں پھر جا کر فیصلہ ہوتا ہے یار یہ شامل نہیں تھے، لیکن اس کو یہ نقصان کس وجہ سے ہوا؟ برے دوست کی وجہ سے۔ نہ اس نے کچھ کیا، نہ وہ ملوث تھا، لیکن چونکہ اس کا دوست تھا اس لیے رگڑا اس کو بھی لگ گیا۔ تو برے مجلسی کی مثال آگ کے اندر پھونکے مارنے والے کی طرح ہے۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہوں گے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، تپش لگے گی، چنگاڑی اڑے گی، کپڑے جلا دے گی، اور کچھ نہیں تو دھواں آتا رہے گا، اور یہ تو فائدہ مند نہیں ہے دھواں ناک کے اندر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کو مثال دے کر مسئلہ جو ہے وہ سمجھایا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ امثلہ کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ah, 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 ah.